جنوب وزیرستان میں وانا کیڈٹ کالج پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام، سیکیورٹی فورسز کا فیصلہ کن کلیئرنس آپریشن، تمام طلبہ اور اساتذہ کو ریسکیو کر لیا گیا۔ حملے کے دوران 525 کیڈٹ سمیت 650 افراد موجود تھے۔ کالج کے اندر چھپے 3 خارجی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، تینوں خارجیوں کا تعلق افغانستان سے بتایا گیا ہے۔ دہشت گرد ٹیلی فون پر مسلسل افغانستان سے ہدایات لے رہے تھے۔ گزشتہ روز افغان خوارج نے کالج کے مرکزی گیٹ پر بارود سے بھری گاڑی ٹکرا دی تھی۔ 2 خوارجیوں کو موقع پر جہنم واصل کیا گیا تھا۔ وانا کیڈٹ کالج دہشت گرد حملے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ کالج کے گیٹ پر خود کش دھماکہ کیا گیا۔ دھماکے سے کالج کا مرکزی دروازہ مکمل طور پر منہدم ہو گیا۔ قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک سیکیورٹی فورسز کا آپریشن جاری رہے گا۔ اسلام آباد میں بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الخوارج کا بزدلانہ وار، G11 کچہری کے قریب خودکش دھماکہ، 12 افراد شہید، پولیس اہلکاروں سمیت 36 زخمی۔ فوٹیج GTV نیوز کو موصول، مبینہ خودکش بمبار کا سر مل گیا۔ دھماکے کے بعد گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی۔ دھماکے سے قریب کھڑی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق خودکش حملہ آور نے ضلع کچہری میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ ناکامی پر خودکش حملہ آور نے قریب کھڑی پولیس وین کے ساتھ ہی خود کو اڑا لیا۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کا آج عدالتوں میں مکمل ہڑتال کا اعلان۔ خودکش حملہ آور باجوڑ میں رہائش پذیر تھا۔ حملہ آور پیر بدھائی سے موٹر سائیکل پر G11 کچہری پہنچا۔ حملے کی ابتدائی رپورٹ تیار۔ خودکش حملہ آور نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ IG اسلام آباد کے مطابق دھماکے میں 8 کلو گرام بارودی مواد اور بال بیرنگز استعمال کیے گئے۔ شواہد کے مطابق حملہ آور ایک ہی تھا۔ پہلے اس نے کچہری میں اندر جانے کی کوشش کرنے کا پلان کر رہا تھا، بیکاز وہ ویٹ کر رہا تھا کہ کس ٹائم جائے گا، اور اس کے بعد جب پولیس کی گاڑی آئی ہے تو اس نے یہ حملہ پولیس کی گاڑی پہ کیا۔ یہ اب ہم نے پہلی پرائرٹی میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں وہ کون ہے۔ میں آپ کو شور کراتا ہوں کہ ہم اگلے چند گھنٹوں میں اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے۔ حملہ 12:39 پر ہوا۔ خودکش حملہ آور کچہری کے اندر جانے کا پلان کر رہا تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ حملہ آور نے موقع نہ ملنے پر پولیس وین پر حملہ کیا۔ کچہری میں داخل ہونے والے ہر شخص کی چیکنگ ہوتی ہے۔ صدر زرداری وزیر اعظم کی اسلام آباد کچہری دھماکے کی مذمت، جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ ریاست کو جو ہے وہ اس کو ایک پیغام سمجھنا چاہیے کہ اس وقت افغانستان میں بیٹھے دہشت گرد جن کی افغان حکومت جو ہے پشت پناہی کر رہی ہے، وہ اس جنگ کو جو ہے اس کا جو ٹیمپریچر جو ہے انہوں نے انکریز کر دیا ہے۔ اندازہ تھا ہم پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایسی کوئی حرکت کی جائے گی۔ دہشت گردی اب تک صرف سرحدی علاقوں تک ہی محدود تھی۔ ریاست کو اسلام آباد میں دہشت گردی کا ایک پیغام سمجھنا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ طالبان رجیم کی پشت پناہی سے دہشت گردوں نے ٹیمپریچر بڑھا دیا۔ پاکستان دہشت گردانہ کارروائیوں کا بھرپور جواب دے گا۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ صدر اور وزیر اعظم کا اتفاق۔ صدر زرداری سے وزیر اعظم کی ملاقات، سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، دہشت گردی کے واقعات کی شدید مذمت۔ صدر کا پارلیمنٹیرینز اور اتحادی جماعتوں کے اعزاز میں ایوان صدر میں عشائیہ۔ آصف زرداری اور شہباز شریف نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ غیر ملکی پشت پناہی یافتہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائیاں دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جاری رہیں گی۔ امریکہ دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں پاکستان کے ساتھ ہے۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا اسلام آباد دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں کے خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار۔ چین، آسٹریلیا اور برطانیہ کی بھی مذمت۔ چینی سفارت خانے کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ دھماکہ قابل مذمت اور انسانیت دشمن ہے۔ آسٹریلوی ہائی کمیشن نے پاکستان سے یکجہتی اور متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے کہا کہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے